ونؤمن به ونتوكل ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین و بزرگان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ابھی آپ حضرات کے سامنے میں نے تلاوت ہمیں حکم دیا ہے کہ ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جسے ہم محاورے میں یہ کہتے ہیں درزی کو کہ میرے کپڑے ایسے سیو کہ سینے کا حق ادا ہو. سینے کا حق. یہ نائی کو کہے کہ ایسے بال بناؤ کہ مزہ آ جائے. کیا ہے؟ مزہ. دوسری مثال تو صحیح نہیں ہے کہ داڑھی ایسی مونڈو، داڑھی ایسی مونڈو کہ حق ادا ہو جائے، یعنی کچھ نہ بچے، لڑکی نہ بچے. یہ ہماری عادت ہے. ہم کہتے ہیں کپڑے ایسے سیو مزہ آ جائے، کپڑے ایسے سیو کہ کپڑے سینے کا حق ہے، مجھے بال ایسے بناؤ کہ مزہ آ جائے. ابھی بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمانے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو کہ مزہ آ جائے. اللہ تعالیٰ سے ڈرو کہ ڈرنے کا حق ادا ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے ڈرو ایسا جیسا اللہ سے ڈرنا چاہیے.
ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ہرگز تم نہ مرو مگر اس حال میں کہ مسلمان ہو۔ مومن اور ہے، مسلمان ہو، ایمان اور ہے، اسلام ہو، ایمان اور ہے، اسلام۔ قرآن کریم کی آیت ہے کہ یہ جو اعرابی لوگ ہیں، دیہاتی، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان سے کہو ایمان نہیں بلکہ اسلام لے آئے، اسلام۔ تو ایمان میں اسلام میں فرق ہے۔ تو اللہ کا ڈر یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا ڈر یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور بے خوفی یہ بہت بڑی عذاب ہے۔ بے خوفی، خدا کا خوف نہ ہونا، اللہ کا خوف نہ ہونا، یہ بہت بڑا عذاب ہے، تمام گناہوں کی جڑ ہے، تمام معصیت کی جڑ ہے، دنیا آخرت میں وبال عذاب کی جڑ ہے، اللہ کا ڈر نہ ہو۔ اور اللہ کا ڈر ہونا جو اللہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایمان والوں اللہ سے ڈرو، اس طرح کہ جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، یہ خوف بہت بڑی نعمت ہے، یہ خوف بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک بچہ الگ بیٹھا ہوا تھا، باقی بچے کھیل رہے ہیں، ایک بزرگ وہاں سے گزرے، اس کو دیکھا کہ چھوٹا بچہ ہے، نابالغ، اس کے پاس بیٹھے، اس سے پوچھا کہ تم کیوں روتے ہو؟ کھیلنے کے دن ان کے ساتھ کھیلو، ان کے ساتھ کھیلو کودو۔ کہا کہ نہیں، میں نے آج استاد جی سے سبق پڑھا، ایک آیت پڑھی، اس آیت کی وجہ سے میں رو رہا ہوں، مجھے ڈر۔ بزرگ نے کہا کہ عجیب بات ہے، چھوٹا بچہ ہے، کھیلنے کے دن ہے، نابالغ، ان سے پوچھا کہ بھئی کیا سبق پڑھا، کون سی آیت پڑھی؟ اس نے کہا میں نے یہ آیت پڑھی، یا ایھا الذین اتقوا النار وقودها الناس والحجارہ، فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، کہ ایمان والو اس آگ سے ڈرو جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہو، وقودها الناس والحجارہ، کہ اس کا ایندھن، آگ کا ایندھن کیا ہے؟ انسان اور پتھر۔ کہا کہ میں دیکھتا ہوں، اپنی والدہ کو دیکھتا ہوں کہ جب وہ چولہے میں آگ جلانے کے لیے بڑی بڑی لکڑیاں رکھتی ہے اور ان بڑی لکڑیوں میں آگ نہیں لگتی، تو وہ چھوٹی چھوٹی کھپچیاں رکھتی ہے اور ان میں آگ لگتی ہے، پھر ان کی آگ سے بڑی لکڑیوں کو آگ لگ جاتی ہے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ جب بڑے بڑے گناہگاروں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں ڈالیں گے اور آگ ان کو نہ لگی، تو مجھ جیسے چھوٹے کو بھی اس میں نہ ڈالیں گے۔ تو بڑی حیرت میں پڑ گئے، یہ معصوم بچہ، اور اس کو اللہ کا ڈر اور خوف کتنا ہے، اور ہم اتنی عمر کے ہو گئے، بڑے ہو گئے، آیا ہمارے دل میں بھی اللہ کا ڈر اور خوف ہے؟ کہ اللہ کے ڈر اور خوف سے ہماری آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں، آنسو بہے؟ یہ فکر کرنے کی چیز ہے، یہ فکر کرنے کی چیز۔ علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ، جو اکابر اولیاء اللہ میں سے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ چولہے میں لکڑی جل رہی ہے اور ایک سرا اس کا آگ میں جل رہا ہے اور دوسرے سرے سے پانی نکل رہا ہے۔ تو یہ دیکھ کر انہوں نے کہا کہ اے لوگو، اگر تم آتش شوق میں جل رہے ہو اور اپنے اس دعوے میں سچے ہو، تو تمہاری آنکھوں سے آنسو بہنا چاہیے، تمہاری آنکھوں سے آنسو بہنا چاہیے۔ آنکھوں میں آنسو نہیں ہے اور مست زندگی ہے، تو اپنے دعوے میں تم سچے ہو، اپنے دعوے میں تم سچے ہو۔ جب بچہ روتا ہے تو ماں کی چھاتی میں دودھ ہے۔ آپ کو بولو، بچہ آپ کو زیادہ ہے؟ جب بچہ روتا ہے تو ماں کی چھاتی میں دودھ
جوش مارتا ہے دودھ آتا ہے، یہ تو بدی چیز ہے، سب جانتے ہیں۔ بچہ روئے گا نہیں تو ماں بھی کام کاج میں لگی نہیں، تو دودھ جوش نہیں مارتا، دودھ نہیں آتا۔ جب بچہ روتا ہے فطری چیز ہے کہ ماں کی چھاتی میں دودھ ہے، اور جب بارش برستی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ زمین لہلہاتی ہے، سبز ہوتا ہے، شاداب ہوتا ہے، پھل ہوتے ہیں، پھول ہوتے ہیں، سبزہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا بارش کی وجہ سے۔ اور جب آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں وہ اللہ کی رحمت کے پھول ہوتے ہیں۔ آنکھوں سے آنسو جب بہتے ہیں تو اللہ کی رحمت کے پھول اگتے ہیں۔ کہاں پر؟ انسان کے دل میں، دل میں۔ آنکھوں میں آنسو ہی نہیں، اللہ کے ڈر اور خوف سے انسان غم ہوتا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو اپنے رب کے سامنے حاضری سے ڈرا، تیسرے باری کی دوسری صورت، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اپنے رب کے سامنے حاضری سے ڈرا۔ استحضار ہوا کہ ایک دن میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، رب اور میرے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، براہ راست میں نے سوالوں کا جواب دے۔ زندگی کس مشغلے میں خرچ کی، جوانی کس مشغلے میں خرچ کی، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور اپنی محنت پر عمل کیا۔ کہ ذرے ذرے کا انسان نہیں حساب ہے۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ کیونکہ دل میں ڈر اور خوف نہیں ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اگر کیس کسی کا پھنس جائے اور وکیل نے کہا کہ آپ کی پیشی ہے، اس وقت دیکھو حالت، رب کے سامنے پیشی کا کوئی خوف ہی نہیں ہے، اور جج کے سامنے پیشی کی حالت دیکھو اس کے، نہ کھانا اچھا لگتا، نہ پینا اچھا لگتا، نہ نیند خدا کے بندے کو آتی، حالانکہ دنیا کی پیشی ہے، یہ جیتا ہے، یہ ہارا، یا کچھ گیا یا کچھ آیا، اور کیا ہوگا، اور دے دے گا۔ وہاں پہ جب پیشی ہے وہاں پہ کچھ آ نہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے حاضری سے ڈرا، اور یہ ڈر کی وجہ سے اس نے کیا کیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس نے اپنے نفس کو اس کی خواہشات سے روک دیا۔ یہ کام کرنا ہے اسے۔ نفس انسان کا ازلی ابدی دشمن ہے، یہ پہچان لے انسان۔ نفس کی جو چاہت ہے گناہ ہے، نفس کا جو تقاضا ہے وہ گناہ ہے، نفس کی جو آرزو ہے وہ گناہ ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ، میں اپنے آپ کو اپنے نفس سے بری قرار نہیں دیتا، اس لیے کہ نفس امارہ کو برائی کا حکم، گناہی کا حکم کرتا ہے، گناہی کا حکم کرتا ہے۔ خود حضور سے پوچھا صحابہ نے من العقیس یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول عقل مند کون ہے، سمجھدار انسان کون ہے؟ حضور القیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو پہچان لے کہ یہ میرا دشمن ہے، نفس کو پہچان لے کہ یہ میرا کیا ہے، دشمن ہے، یہ عقل مند ہے، دانا ہے، ہوشیار ہے، سمجھدار ہے، جو اپنے رب کے سامنے حاضری سے ڈرا۔ اس خوف کی وجہ سے اس کا عمل ہی کیا ہوا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس نے نفس کو اس کی خواہشات کی تکمیل پورا کرنے سے کیا کر دیا۔ بولو بھائی، بولے، مجھے پتہ لگے، بسا ہوتا ہے ہم جب پڑھتے تھے نا استاد سے، استاد کلاس میں پڑھا رہا ہے اور طالب علم ایسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہا ہے، اور جب استاد بولنا تو گردن بھی ہلا رہا ہے، گردن بھی ہلا رہا ہے، اور جب پوچھا کیا بتایا کچھ پتہ ہی نہیں تھا ہی نہیں۔ امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا 4 رکعت، قیام بھی،
رکوع بھی، قوما بھی، سجدہ بھی، جلسہ بھی، سجدہ بھی، واللہ مخالفت بالکل نہیں. ایسا نہیں کہ امام قیام میں یہ رکوع میں، یہ امام رکوع میں، یہ سجدے سے نہیں ہے. 100% ایٹومیٹک سب چل رہا ہے. جب امام کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مسجد میں ہوں پوری 4 رکعت میں قسم خدا کی مسجد میں نہیں تھا. کبھی گیا نہیں تھا مسجد میں، لیکن ایٹومیٹک چل رہا ہے، ساتھ چل رہا ہے. اس لیے بنا نمانے میں پوچھ رہا ہوں تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے کہ آپ یہی ہیں اور نہیں. تو اس نے اپنے نفس کو کس چیز سے روک دیا؟ کس چیز سے روکا؟ خواہشات سے. نفس خواہشیں، نفس کی چاہتیں، خواہشیں، آرزویں، نفس کو اس نے خواہشات سے روک دیا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بس جنت اس کا ٹھکانہ. آپ نہیں سمجھیں گے یہ عربی گرامر ہے، اتنی گہرائی سے قرآن معجز ہے. ایک آیت کفار مکہ جو ماہرین تھے، فصیح تھے، بلیغ تھے، ادب لغت کے ماہر تھے، ایک آیت نہیں بنا سکے. اگر میں کہوں جاءنی زید و عمر، میرے پاس زید آیا اور عمر آیا، تو آنے کے حکم میں دونوں آئے، لیکن فرق ہے زید آیا اس کے آدھے دن کے بعد عمر آیا. اگر میں کہتا ہوں جاءنی زید ثم عمر، میرے پاس زید آیا پھر عمر آیا، یہ بھی آنے میں دونوں برابر ہیں. آنے کے حکم میں، آنے کا حکم بتا رہا ہے، آئے میرے گھر میں، میرے پاس دفتر میں، لیکن ایک ابھی آیا اور ایک دن کے بعد آیا. یہ ثم میں فرق ہے. اگر وہ یہ کہتا ہے جاءنی زید فعمر، فا نہ واو نہ ثم، فعمر، اس کا معنی یہ ہے کہ جیسے ہی زید دروازے میں داخل ہوا عمر بھی آ گیا. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہشات سے روک دیا، بس جنت اس کا ٹھکانہ ہے. مطلب یہ ہے کہ جیسے اس کے بزرگوں نے ترجمہ کیا، انسان یوں چلتا ہے نا، یوں چلتا ہے، ایسے چلتا ہے نا. کہا کہ ایک قدم نفس پہ رکھو، دوسرا قدم جنت. یہ ترجمہ کیا ہے، کیسا پیارا ترجمہ، یہ بہترین ترجمہ بنتا ہے. ایک قدم نفس پہ رکھو، دوسرا جنت. یہ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا، بس اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت. جنت. وہی جنت کیسے ملی؟ خوف کی وجہ. جنت کیسے ملی؟ خوف کی وجہ. اپنے رب کے سامنے حاضری سے ڈرا، اس ڈر نے اس کو خواہشات کی تکمیل سے روکا، نفس کے ماننے سے روکا، نفس کی دوستی سے روکا. آپ کہیں گے نفس کے پیچھے لگ کے شیطان کی بات ہی نہیں کر رہے. شیطان تو زیادہ گڑبڑ کرتا ہے، دل میں آ رہا ہوگا. لیکن جب شیطان بنا تو شیطان تھا کوئی اور پہلے؟ شیطان سے پہلے کوئی شیطان تھا نہیں. پھر وہ شیطان کیسے بنا؟ نفس اصل دشمن کیا ہے؟ شیطان کیسے بنا؟ ایک خارجی دشمن ہے، ایک داخلی دشمن ہے. خطرناک کون سا ہے؟ داخلی. بولتے نہیں ہیں خواجہ معین صاحب، کیا کریں ہم لوگ، بیان ہے نہیں، بات ہو رہی ہے. ہر انسان کا ایک خارجی دشمن ہے اور ایک داخلی دشمن ہے. خطرناک کون سا ہوتا ہے؟ داخلی. مسلمانوں کو جو نقصان پہنچا داخلی دشمنوں سے، جو نقصان پہنچا داخلی دشمن، آستین کے ساتھ غدار، ان سے نقصان پہنچا. داخلی دشمن زیادہ خطرناک ہے. اندر کا بیدی، اندر کا دوست، اندر کا یار، وہ جب دشمن کے ساتھ ملے گا جو زیادہ نقصان پہنچائے گا. سمجھ رہے نہیں؟ ایک ملک ہے، دوسرا ملک اس کا دشمن ہے، لیکن ملک کے اندر ہی جو اندر بیٹھے ہوئے غدار، وہ زیادہ نقصان دیں، زیادہ خطرناک ہے. تو یہ نفس داخلی دشمن ہے، شیطان تو خارجی ہے. نفس کیا ہے؟ اندر ہی بیٹھا ہوا ہے، اندر ہی بیٹھا ہوا ہے. اور شیطان کو بھی شیطان بنانے والا کیا؟ نفس. اس لیے قرآن میں بھی یہ آ رہا ہے اور میں بھی نفس کی بات کر رہا ہوں. شیطان تو ویسے ہی شیطان بن گیا. آج کل تو شیطان بھی پناہ مانگتا ہے ہم سے. مودی صاحب شیطان بھی پناہ مانگتا ہے. شیطان کو کیا نفس ہے، اصل کیا ہے؟ تو یہ خوف اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس کو حاصل کرنے کی فکر کرنا چاہیے.
ایسا نہیں ہے کہ مل نہیں سکتا، ملے گا، لیکن اس کو جو فکر کرے گا، اس کو کہ جو اللہ تعالیٰ سے مانگے گا، اس کو جو اس کے لیے اسباب وسائل اختیار کرے گا، اس کو یہ خوف ملے گا، اللہ کا ڈر ملے گا، اللہ کا خوف ملے گا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں، یہ تقویٰ اس کو ملے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرمائے ایمان والو اللہ سے ڈرو ایسا جیسے جس طرح اللہ سے ڈرنے کا کیا ہے؟ حق ہے۔ نفس کی خواہشات کو پورا کرنے سے روکا جائے، نفس کی خواہشات کو پورا کرنے سے اپنے آپ کو روکو۔ یہ ساری چیزیں ملیں گی آپ کو علماء کی مجلس میں، اولیاء کی مجلس میں، دیندار لوگوں کی مجلس میں، دیندار لوگوں کے ماحول میں، ایسے ماحول میں جہاں قبر حشر کی بات ہو، جہاں جنت جہنم کی بات ہو، آنے والی گھاٹیوں منزلوں کی بات ہو، دنیا کی دھوکے کی بات ہو، اس کو بار بار سنیں گے، ایسے مجلسوں میں بیٹھیں گے، جائیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نعمت عطا فرمائیں گے، پھر ملے گی۔ ہر چیز کو اس کے ماحول میں سیکھنا پڑتا ہے، ہر چیز کو اس کے ماحول کے اندر جا کے سیکھنا پڑتا ہے، مگر سیکھ کوئی چیز بھی انسان کو نہیں آتی، تو یہ دل انسان کا بن جائے، سنور جائے۔ خوف کہاں پہ ہوگا؟ دماغ میں، ہاتھ میں، پاؤں میں؟ دل میں ہوگا، تو یہ دل بن جائے۔ اس لیے جو خطبے میں نے حدیث پڑھی اس میں حضور نے فرمایا کہ خبردار سن لو کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہوگا تو اس بات کی تمام اعضاء صحیح ہوگی، اگر وہ گوشت کے لوتھڑے میں فساد بگاڑ ہوگا تو تمام اعضاء میں فساد بگاڑ ہوگا۔ حضور نے 3 مرتبہ فرمایا خبردار سن لو کہ وہ دل ہے، خبردار سن لو کہ وہ دل ہے، خبردار سن لو کہ وہ دل ہے۔ تو یہ دل بنے گا، سنورے گا ماحول میں آنے کی بات، علماء کی، صلحاء کی، اولیاء اللہ کی مجلس میں آنے کی بات، اس کے بغیر نہیں۔ یہ اس کی جگہ ہے، یہ اس کی جگہ ہے۔ اور مہینے میں ایک دن آنے سے نہیں، ہر روز تلاش کرنا پڑے گا، کہاں مجلس ہے، کہاں بیان ہے۔ کام کاج منع نہیں ہے، اس سے فارغ ہو کر اس کی ٹومے لے، ہوگا اللہ تعالیٰ دے گا، نوازے گا۔ کہتے ہیں کہ بڑا حوض ہو اور اس بڑے حوض کے اندر 10 12 20 25 نل لگے ہوئے ہوں، تو اس نل کو جب کھولو گے اس سے وہی پانی آئے گا جو حوض کے اندر موجود ہے۔ یہ کولر ایک اس کا ہوتا ہے، بعض 2 کے میں نے دیکھے ہوتے ہیں، وہ ملا ہی نہیں، ایک دفعہ ملا، ابھی تک ہے گا گھر میں، 2 والا ملا، بڑا کولر ہے، 2 ہے، ابھی نہیں بنائے گا۔ لگانا چاہتے ہو 3 بھی لگا سکتے ہیں، 4 بھی۔ اب جس کو بھی کھولیں گے 4-5 ٹوٹی میں سے وہی کچھ نکلے گا جو اندر ہو۔ اگر اندر پانی نجس ہوگا تو نجس نکلے گا، پاک ہوگا تو پاک نکلے گا، اندر شربت ہوگا تو شربت نکلے گا، دودھ والا نکلے گا، روزہ نکلے گا، یا کچھ اور نکلے گا۔ تو کہا کہ یہ دل بھی ہوش کے معنی، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، زبان، کان، یہ نل ہے، ان سے وہی کچھ نکلے گا جو دل کے اندر موجود ہے۔ دل اگر بنا ہوا ہوگا، پاک اور صاف ہوگا، مصفا ہوگا، تقویٰ موجود ہوگا، اللہ کا ڈر خوف موجود ہوگا، اللہ کا عشق محبت موجود ہوگی، تو آنکھ جو ہوگی وہ صحیح دیکھے گی۔ دل بگڑا ہوا ہوگا تو آنکھ غلط دیکھے گی، بنا ہوا ہوگا تو بد نگاہی نہیں کرے گی، بنا ہوا نہیں ہوگا تو بد نگاہی کرے گی۔ دل بنا ہوا ہوگا تو کان جو ہیں گے وہ اچھی چیز تلاوت کو سنیں گے، نماز کو سنیں گے، اچھی باتوں کو سنیں گے، ورنہ وہ غلط چیزوں کو سنیں گے، گانوں کو سنیں گے۔ دل بنا ہوا ہوگا تو پاؤں یہ نماز کی طرف جائیں گے، نماز میں کھڑے ہوں گے، اور اگر بنا ہوا نہیں ہوگا تو ڈانس کر رہے ہوں گے، ناچ رہے ہوں گے فلمی گانے کے اوپر۔ ایک مثال ہے۔ تو لہٰذا دل کے اندر جو چیز ہوگی ان اعضاء سے وہی چیز ظاہر ہوگی، غلط ہے تو غلط، صحیح ہے تو صحیح۔ اس لیے حضور نے فرمایا اگر دل بنے گا تو پورا انسان بنے گا، اور اگر دل بگڑے گا تو پورا انسان بنے گا۔ اور جب انسان بنے گا
کہ نیک اعمال اوپر جائیں گے اللہ راضی ہوگا تو دنیا کا ماحول اور فضا یہ سارا کا سارا اچھا ہو جائے گا۔ اگر گناہ نکلیں گے، گناہ اوپر جائیں گے اللہ راضی ہوگا تو ساری دنیا کا نظام بگڑ جائے گا۔ دل بنا تو انسان بنا، انسان بنا دنیا کا نظام بنا، اور دنیا کے نظام کے ساتھ آخرت۔ دل بگڑے گا تو انسان کے اعضاء و جوارح نکلنے والے اعمال بگڑیں گے، اعمال بگڑیں گے تو دنیا کا سارا ماحول فساد، دنگا، بدامنی، غصب، چوری، ڈاکہ، ایک دوسرے کے دشمن، قتل و غارت، یہ ساری چیزیں ہوں گی انسان کے بگڑنے کی۔ اس لیے فرمایا کہ بھئی اللہ کا ڈر اور خوف حاصل کرے تاکہ انسان سے نیک اعمال نکلے، اور نیک اعمال کی وجہ سے دنیا کا ماحول بھی اچھا بنے، امن و امان والا بنے، اور انسان کے لیے خوش و خرم والا بنے، اور انسان کے لیے فضل و کرم والا بنے، آسانیاں، رفتیں، بلندیاں، سرخیاں، کامیابی والا بنے، اور آخرت میں بھی اللہ کامیابی نصیب کرے۔ اور اگر دل بنا ہوا نہیں ہے، دل میں اللہ کا ڈر و خوف نہیں ہے، ابھی آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک آدمی ہے، آپ کے گھر کے قریب کوئی دکان ہے، اس نے دیکھا کچھ نظر نہیں آیا تو وہ چوری کرنے لگا۔ جیسے چوری کرا تو ایک نابالغ بچہ کھڑا ہے، نابالغ ہے، بالغ بھی نہیں ہے لیکن سمجھدار ہے، تو وہ چوری کرتے ہوئے رک گیا۔ کیوں رک گیا؟ دکان سے چوری کرتے ہوئے دیکھا، بچہ دیکھ رہا ہے، رک گیا۔ کیوں رک گیا؟ بچہ کسی کا بتا دے گا، ڈر ہے نا، یہ بتا دے گا، ڈر گیا، یہ بتا دے گا کہ اس نے چوری کی، اس ڈر نے چوری سے روک دیا نا، لیکن نابالغ بچہ ہے۔ اور وہ اللہ تمام بادشاہ پیدا کرنے والا جس کی بڑائی کی انتہا نہیں ہے، ہم منہ سے کہتے ہیں کہ اللہ بصیر ہے، خبیر ہے، سات و زمین کے نیچے کالے پتھر پہ کالی چوٹی چل رہی ہو، اللہ اس کے چلنے کو دیکھتا، آٹھ کو سنتا، کہتے ہیں، لیکن دل میں یہ ڈر نہیں ہے، لگے اپنی مرضی خواہشات پوری کرنے میں ڈر۔ ایک بچے کا تو ڈر ہے، اللہ کا ڈر نہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا ہے کہ دل بنے گا تو انسان دل نہیں بنے گا تو اللہ نے فرمایا ایمان والو ڈرو، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کہا کہ تاکہ تم دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ نفس کی خواہشات سے اپنے آپ کو روکو۔ خودگی کا جو مریض ہے نا، جب کھجلاتا ہے، خودگی کا جو مریض ہے جب کیا کرتا ہے، وہ کہتے کھجلاتا ہے، کیسا لفظ ہے، خودگی کا مریض جب کھجلاتا ہے بڑا مزہ آتا ہے، کیا آتا ہے بجانے میں، کیا آتا ہے، انجام بہت برا ہے۔ انجام کیا ہے؟ بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ شروع میں مزہ آتا ہے اور جب کھجا کے کیا ہو جاتا ہے، جب نفس کی خواہشات پوری کر بڑا مزہ آتا ہے، گناہ کرنے میں بڑا مزہ آ رہا ہو، لیکن انجام کیا ہے، انجام بہت برا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی، نہیں آ رہی جی؟ تو اللہ کا ڈر ہم نے تو بول دیا، یہ ویسے نہیں آ جائے گا کہ ہم نے بول دیا اور آپ نے کیا روٹی 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 بریانی آئے گی، بریانی بریانی بریانی، پیٹ بھر جائے گا؟ جی نہیں بھرے گا، نہیں آئے گی بریانی بریانی کہو گے بھر جائے گا؟ نہیں بھرے گا۔ ہاتھ بڑھانا پڑے گا، اٹھانا پڑے گا، منہ میں لے جانا پڑے گا، چبانا پڑے گا تو پیٹ بھرے گا۔ پولیس صاحب نے بیان کر دیا، آپ نے کہا ہم سن لیا، آپ چلے گئے، کرنا کچھ نہیں ہے، اسے ڈر آ جائے گا، خوف آ جائے گا۔ ایک تو میں کہہ کے تھک گیا، پیر کو تقویٰ میں مجلس ہوتی ہے، ان میں سے ایک بھی نظر نہیں آتا اللہ تعالیٰ معاف۔ آپ آتے ہیں کبھی؟ میں نہیں دیکھا ہوں، یہ ہمارے بھائی اتنے پرانے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایک آدمی نظر نہیں آتا ہے، کیا ڈر خوف پیدا کرے۔ ہم کہہ رہے ہیں صلحاء کی مجلس میں جاؤ، نیک لوگوں کی مجلس میں جاؤ، علماء کی مجلس میں جاؤ، ایسے لوگوں کے پاس جاؤ جہاں کے بعد تقویٰ ہے، ایسے لوگوں کی توقع ہے، وہ آنے کو تیار ہی نہیں ہے، کہاں سے آئے گا؟ بھائی کون تیار ہے اس کے لیے؟ ہم تو بول دیں گے، وہ کوئی ڈنڈا نہیں ہے، پولیس نہیں ہے،
پبلک والے بیچارے لکھتے ہیں کچھ کوشش کرتے ہیں تو ڈنڈا پولیس نہیں ہے، یہ ترغیب ہے، یہ کیا ہے؟ ترغیب ہے، یہ ایک ہلانا ہے، جھنجھوڑنا ہے، حق ہے نہیں ہلانے جھنجھوڑنے کا، یہ ایک شفقت ہے، یہ ایک محبت ہے، آپ سے کیا لینا، آپ سے کیا لینا اور کیا دینا، یہ ایک شفقت ہے، محبت۔ ادھر آؤ اور جگہ مجلس ہوتی ہے پوچھو وہاں پہ جاؤ، کسی اور علماء کی ہوتی ہے وہاں پہ جاؤ، ہم نہیں کہہ رہے کہ ہمارے پاس آؤ، جاؤ گے تو ملے گا، جاؤ گے تو ملے گا ورنہ نہیں، ایسا گوہر ایسی چیز دنیا بن جائے آخرت بن جائے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ مل جائے، ایک قدم نس پہ دوسرا جیب مل جائے، بھائی ایسے تھوڑی ملے گا کہ ایک دن آگے مہینے میں آپ اپنے یہ بیچارے جاتے ہیں جگہ جگہ مجلس میں، وہاں پہ جائیں 27 جگہ لکھی ہوئی ہیں، یہ جاتے ہیں یہ جاتے ہیں، یہ بھی ہم جیسے آپ جیسے بیوی بچے والے کاروبار والے ویلے نہیں ہیں، فارغ نہیں ہیں، ملازمت والے کاروبار والے جگہ جگہ جاتے ہیں، سمجھ میں آ گیا تو جاتے ہیں، جتنا چل کے جائے گا جو وقت لگا سیدھے ہاتھ والا لکھتا رہے گا لکھتا رہے گا، اور اگر جانے سے وہاں بات کرنے سے جو آدمی ہدایت پہ آ گیا، اللہ کا ڈر خوب اس میں پیدا ہو گیا، وہ دین پر آ گیا، گویا کہ اس کا کارخانہ کھل گیا، فیکٹری لگ گئی، دنیا کی نہیں آخرت کی فیکٹری لگ گئی، ایک تیر میں دو شکار، ایک تیر میں دو شکار، اپنا بھی ایمان بنا دوسرے کا ایمان بھی بنا، اپنے کو بھی ڈر خوف ملا دوسروں کو بھی ڈر خوف ملا، اور اپنا تو جو ہوگا ان کے مقبول